السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے زینہ اردو جماعت پنجم کا سبق نمبر 3 سراپا رحمت پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے اور سیکھیں گے کہ اس میں سوالات کے جواب اور الفاظ کیسے ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مشق کی طرف۔ صفحہ نمبر 13، یہاں مشق کے سوالات درج کیے گئے ہیں جن کے ہم جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1 ہمارا ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل قیدیوں سے کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ قیدیوں کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نہایت ہی عمدہ اور اچھا سلوک کیا۔ جیم، فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کیوں خوفزدہ تھے؟ جواب، فتح مکہ کے موقع پر کفار اس لیے خوفزدہ تھے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ دال، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کو امان دی؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو امان دی جو بیت اللہ میں آ جائے، ابو سفیان کے گھر چلا جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، ان کو امان ہے۔ ہے، آپ نے سبق سراپا رحمت سے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ ہم نے اس سبق سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ طاقت ملنے کے باوجود ہمیں معاف کر دینا ہی چاہیے، نہ کہ ہم اس سے بدلہ لیں، کیونکہ معاف کر دینے والا سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ یہ ہمارا MCQs ہوتے ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوالات، جس میں ایک سوال دیا جاتا ہے، اس کے نیچے آپشنز دیے جاتے ہیں 2 سے 3، ان میں سے ہم نے جو درست ہوتا ہے اس کو ہم نے ٹک کرنا ہوتا ہے یا انتخاب اس کا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش دنیا میں ایک پیغمبر اور رسول بھیجے۔ آپشن نمبر 1 1,22,000، آپشن نمبر 2 1,23,000، آپشن نمبر 3 1,24,000، آپشن نمبر 4 1,20,000۔ تو درست اس کا یہ ہے 1,24,000۔ ب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرماتے آپشن نمبر 1 بوڑھوں پر، 2 بچوں پر، 3 عورتوں پر، 4 ہر ایک پر۔ تو اس کا درست آپشن ہے ہر ایک پر۔ جیم، رسیوں سے باندھے گئے تھے۔ آپشن نمبر 1 قیدیوں کے ہاتھ، آپشن نمبر 2 قیدیوں کے پاؤں، آپشن نمبر 3 قیدیوں کے منہ، آپشن نمبر 4 قیدیوں کے ہاتھ پاؤں۔ تو درست آپشن ہے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں، آپشن نمبر 4۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپشن نمبر 1 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ، آپشن نمبر 2 20,000 صحابہ کرام کے ساتھ، آپشن نمبر 3 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ، آپشن نمبر 4 40,000 صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو اس کا درست آپشن ہے نمبر 1 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ۔ کفار مکہ فتح مکہ کے موقع پر تھے۔ نمبر 1 غمگین، نمبر 2 خوش، نمبر 3 حیران، نمبر 4 خوف زدہ۔ تو اس کا درست آپشن ہے نمبر 4 خوف زدہ۔ سوال نمبر 3 ہمارا وہ ہے درست جملے کے انتخاب کرنا، اس کے سامنے گڈ اور کراس کا جو ہے وہ نشان لگانا، جو صحیح ہے اس کے سامنے گڈ کا نشان لگانا اور جو غلط ہے اس کے سامنے کراس کا نشان لگانا۔ تو ہمارا سوال نمبر 1 ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دونوں جہانوں کے لیے ہیں۔ درست۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو قیدی بنا لیا۔ درست۔ فتح مکہ کے موقع پر کافروں کو کوئی پریشانی نہ تھی۔ غلط۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ کراس۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ درست۔ آئیں بات کریں سوال نمبر 4 اور 5۔ سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے سنیں اور سبق کے اہم نکات ساتھی کو سنائیں۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں یہ باحثیت مسلمان ایک طالب علم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اساتذہ کرام سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان سوالات کو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس سے سوالات
کریں اور ان سے جواب وصول کریں اور پھر وہ ایک نوٹ بک جو ہے تیار کریں تاکہ بچے اس کو جو ہے وہ ذہن نشین کر سکیں اور اپنے امتحانات کے لیے اس سے استفادہ کر سکیں۔ چلتے ہیں پیج نمبر جو ہے وہ 15 پر، جہاں قواعد ہے، لفظوں کو بنانا سیکھنا، جوڑ توڑ۔ قواعد یا گرامر جسے کہتے ہیں ہم، کسی بھی زبان کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یعنی قواعد کے علاوہ ہم کسی بھی زبان کو سیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ گرامر کا تعلق لفظ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جملے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جملے ترتیب دیتے ہیں لفظوں سے۔ تو چلتے ہیں، سیکھتے ہیں ہم جملے اور لفظ۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ ہے۔ یونس ایک اچھا کھلاڑی ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں کے آخر میں علامت ختمہ استعمال کی گئی ہے۔ یہ علامت مکمل جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت بتاتی ہے کہ ایک بات مکمل ہو گئی ہے اور اس سے اگلے لفظ سے اگلی بات شروع ہوگی۔ اس علامت کو ختمہ کہتے ہیں۔ وقفہ۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور سرحد کا دارالحکومت ہے۔ دوسرا ہے، بہت دن گزر گئے بارش نہیں ہوئی۔ اوپر کے دیے گئے جملوں میں وقفہ کی علامت استعمال ہوئی ہے جو کہ بار بار استعمال کی گئی ہے۔ عبارت یا جملے میں جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ یا ٹھہرنے کی ضرورت ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، اسے وقفہ کہتے ہیں۔ جب کئی الفاظ کے درمیان سکتہ کے استعمال ہوتا ہے تو آخری جملے سے پہلے وقفے کی طوالت یعنی لمبائی قدرے بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے سو کاٹے۔ اس جملے میں سکتے کے بعد زیادہ ٹھہراؤ کے لیے علامت وقفہ لگائی گئی ہے۔ اسی طرح جملوں میں ورنہ، اس لیے، لہٰذا، اگرچہ، لیکن وغیرہ جیسے ربط دینے والے الفاظ سے پہلے وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 8 میں ہم انہی علامات کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ علامات کہاں اور کیسے استعمال کی جاتی ہیں۔ دیے گئے جملوں میں درست جگہ پر ختمہ اور وقفہ کی علامت لگا کر جملے دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام، یہ تمام جو سوالات ہیں یہ حل کروا کر بورڈ پر بچوں کو لکھوائیں تاکہ بچوں کو تحریر میں ان کا جو ہے استعمال کرنا آ جائے۔ میں نے سرخ میٹھے سیب، رسیلے انگور اور تازہ آم خریدے۔ اس کے آخر پہ ختمہ کی علامت آئے گی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بہت کھانا کھا لیا تھا۔ درمیان میں یہاں وقفہ آئے گا، اس لیے اس کے باوجود مجھے پھر سے بھوک لگی ہے، اور آخر پہ ختمہ آئے گا۔ جیم، بچپن میں نیلام گھر میرا پسندیدہ پروگرام تھا۔ یہاں وقفہ آئے گا، بلکہ یہ اب تک میرا پسندیدہ پروگرام ہے۔ بات مکمل ہو گئی، یہاں ختمہ کی علامت آئے گی۔ دال، محنت اور جد و جہد کو نہ چھوڑو۔ یہاں پہ وقفہ کی علامت آئے گی۔ اگرچہ تمہیں بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑے۔ یہاں پر پڑے کے بعد ختمہ کی علامت آئے گی کیونکہ ہمارا جو بات ہے، ہمارا جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 9، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ سوالات دیے جاتے ہیں جنہیں ہم کثیر الانتخابی بھی کہتے ہیں، جنہیں MCQs بھی کہتے ہیں۔ نیچے کچھ جو ہے وہ آپشن دیے جاتے ہیں، ان میں سے ہم نے درست کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ الف، یہ علامت مکمل جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ ختمہ، سوالیہ، سکتہ یا وقفہ، تو درست ہے اس کا ختمہ کی۔ بے، کسی جملے میں سکتے سے زیادہ ٹھہرنا مقصود ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ نمبر 1 ختمہ، نمبر 2 سوالیہ، نمبر 3 سکتہ اور نمبر 4 وقفہ، تو درست ہے وقفہ کی علامت۔ جیم، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 ختمہ، نمبر 2 وقفہ، نمبر 3 سکتہ، نمبر 4 سوالیہ، تو اس کا درست جواب ہے نمبر 2 وقفہ۔ اساتذہ کرام، بچوں کو گھر کا کام بطور مشق دیں اور اس کو چیک کریں کہ بچوں نے کیا جملے ترتیب دیے ہیں۔
وہ درست ہیں یا ان میں کچھ اصلاح باقی ہے۔ سوال نمبر 10 ہمارا ہے اور 10 11 یہ دونوں سوالات جو ہے یہ بطور گھر کا کام جو ہے وہ اساتذہ کرام بچوں کو دیں اور چیک کریں کہ انہوں نے جملے درست کیے ہیں یا کہ غلط کیے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔